السلام علیکم، ابتدا کرتے ہیں خبرنامے کی سرخیوں سے۔ رچا بنڈا پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت 6 لاکھ مکانات کی تعمیر کو چیف منسٹر کی منظوری۔ شرنگیزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی نہ ہو تو صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی، صدر مجلس کی وارننگ۔ دوسرے ایس آر سی کی تجویز کو قبول کرنے سے تلنگانہ قائدین کا صاف انکار۔ جی ایچ ایم سی حدود میں 198 غیر مجاز تعمیرات، اے سی بی کی رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش۔ اور 4 نومبر کو فلک نما میں ہوئی ایک خاتون کی مشتبہ موت کا معمہ حل، شوہر سمیت 5 ملزمین گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ رچا بنڈا پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت 6 لاکھ مکانات کی تعمیر کو منظوری دی گئی ہے۔ ضلع رنگا ریڈی کے کسار منڈل میں رچا بنڈا پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ خواتین سیلف ہیلپ گروپس کو 7% شرح سود پر قرض دینے کے لیے وزیر اعظم سے نمائندگی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رنگا ریڈی ضلع میں حکومت کے فراہمی روزگار پروگرام کے تحت 1 لاکھ ملازمتیں فراہم کی جائیں گی۔ چیف منسٹر نے اس بات کو دہرایا کہ ریاستی حکومت 3 سالوں کے دوران ریاست میں 15 لاکھ ملازمتوں کی فراہمی کا نشانہ رکھتی ہے۔ رچا بنڈا پروگرام میں ریاستی وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی اور رکن اسمبلی جیا سدھا کپور نے بھی حصہ لیا۔ రంగారెడ్డి జిల్లాను మనం అన్ని రకాల అభివృద్ధి చేయాలి। పేద ప్రజలకు మనం ఒక పక్క రేషన్ కార్డులు ఇవ్వాలి, పేద ప్రజలకు ఇండ్లు ఇవ్వాలి, ఇండ్లతో పాటు ఇంటి పట్టాలు ఎక్కడెక్కడైతే రెగ్యులరైజ్ కాలేదు అవన్నీ కూడా చేయాలి। రచ్చబండ కార్యక్రమంలో మనం రాష్ట్రంలో రచ్చబండ 1-2 చూసుకుంటే 30 లక్షల అదనంగా రేషన్ కార్డులు కొత్తగా ఇవ్వటం జరిగింది। అదే పెన్షన్లు తీసుకుంటే 8 లక్షల పెన్షన్లు అదనంగా ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది। اس سال کی 11 نومبر کی تاریخ عددی اعتبار سے دلچسپ ہے، جو 11-11-11 کے طور پر لکھی جائے گی۔ چونکہ 11 نومبر پہلے مرکزی وزیر تعلیم اور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ پیدائش بھی ہے، اسی لیے اسی سال اسی تاریخ کو قومی سطح پر اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ یہ دن قومی سطح پر یوم قومی تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ریاستی حکومت کی جانب سے 1 سال تک چلنے والی راشٹریہ ودیا چیتنیہ اتسوالو مہم کا آغاز عمل میں آئے گا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نیکلس روڈ پر اس مہم کا افتتاح کریں گے، جس میں تعلیمی اصلاحات کے سلسلے میں مختلف اقدامات کا آغاز کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ ریاستی سطح کے ان پروگراموں میں طلباء، اساتذہ اور نوجوان طبقے کو ساتھ لے کر ایک ریلی منظم کی جائے گی، جس میں لازمی حق تعلیم قانون پر عمل آوری کے سلسلے میں حلف لیا جائے گا اور منا بھاویتا کے نئے ویب پورٹل کے افتتاح کے علاوہ ریڈیو ٹی وی پروگرام منا بھاویتا شروع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کے تہذیبی سرگرمیوں اور دیگر کئی پروگرامز ہوں گے۔ سرکاری اور وظیفہ یاب ملازمین کے افراد خاندان کو مفت طبی سہولتیں فراہم کرنے کے سلسلے میں ریاستی حکومت نے محکمہ صحت کے چیف پرنسپل سیکریٹری کی قیادت میں 11 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ واضح ہے کہ اس سلسلے میں ملازمین کی جانب سے مفت طبی سہولت کی فراہمی کے مطالبے پر حکومت نے 17 رکنی ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کی سفارشات کے پیش نظر ریاستی حکومت نے 11 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ ٹیکنیکل کمیٹی نے ملازمین کو مفت طبی سہولت کی فراہمی کے لیے آروگیہ شری اسکیم کی بھی سفارش کی تھی۔ ذرائع کے مطابق 11 رکنی کمیٹی 1 ماہ کے اندر اپنی تجاویز پر مشتمل رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے جمعرات کو یوم شہیداں منایا گیا۔ اس سلسلے میں نہرو زولوجیکل پارک میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی، ریاستی وزراء
सी रामाराजू, जी श्रीधर बाबू, रुकन असम्बली मौज़म खान और मजलिसी कोऑपरेटर अजीज़ बेग, ज़ूपाक के क्यूरेटर मोहम्मद वाजिद के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर 1982 से 2011 तक फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जान गंवाने वाले महकमे जंगलात के 30 मुलाजिमीन को खिराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत महकमे जंगलात के मुलाजिमीन जिन्होंने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जान दी, उनके अफराद ख़ानदान को मुमकिना मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत महकमे जंगलात की बहबूद के अपने वादे पर कायम है। चीफ मिनिस्टर ने शहीद मुलाजिमीन के अफराद ख़ानदान को चेक्स भी हवाले किए। महकमे जंगलात के मुलाजिमीन की जानिब से मुनक़्क़िद की गई परेड में चीफ मिनिस्टर को सलामी भी दी गई। వారి అటవీ ప్రాంతాలను మన ఎన్విరాన్మెంట్ కాపాడడానికి వారి ప్రాణాలు అర్పించిన వారి కుటుంబాలందరికీ కూడా ఈరోజు వారి కుటుంబాలకు సంతాపం తెలియజేస్తూ ఎల్లప్పుడూ వారి కుటుంబాల పట్ల ఈ ప్రభుత్వం మీ పెద్దగా ఉంటుందని తెలియజేస్తూ तेलंगाना निगारा समिति ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी मायावती के मुतालबे की आड़ में दूसरे एसआरसी का खेल खेलने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए समिति के रुकन हरीश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस इब्तिदा से ही तेलंगाना मसले पर धोखा देती आ रही है, लेकिन इस मर्तबा तेलंगाना के अवाम की किसी भी पेशकश को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा यूपीए हुकूमत को चाहिए कि वो बिला ताखीर तश्कील तेलंगाना का ऐलान करे। उन्होंने कांग्रेसी कायदीन से अपील की कि वो पार्टी झंडा और एजेंडा छोड़कर तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लें। अलहदा तेलंगाना के हुसूल से हटकर कोई दूसरी बात अब नहीं होगी और एसआरसी को कबूल नहीं किया जाएगा। टीआरएस पोलिट ब्यूरो के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने यह बात कही। केसीआर ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत दूसरे एसआरसी का बहाना बनाकर अलहदा तेलंगाना की तश्कील को रोकने की कोशिश करेगी तो हुकूमत को एक नए तूफान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 1956 में आंध्र प्रदेश में इंजमाम किए गए तेलंगाना को ही अलहदा रियासत के तौर पर कबूल किया जाएगा और बगैर हैदराबाद के अलहदा तेलंगाना का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। केसीआर ने कहा कि टीआरएस के पास हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए अरकान की दरकार तादाद नहीं है, इसलिए टीआरएस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के पास हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की हिम्मत नहीं है। केसीआर ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी और 16 ta 21 नवंबर को पदयात्रा का एहतमाम किया जाएगा। केसीआर ने कहा कि पार्लियामेंट और असेंबली की कार्रवाई को अलहदा तेलंगाना की तश्कील तक चलने नहीं दिया जाएगा। पोलिट ब्यूरो के इजलास में तेलंगाना को खुश्कसाली से मुतासरा करार देने के लिए करारदाद भी मंजूर की गई। दूसरे एसआरसी को कबूल करना तो दूर, हम इस बारे में सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने मसले तेलंगाना पर दूसरे एसआरसी के क़याम से मुताल्लिक़ क़ियास आराइयों पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। रुकनी कौंसल यादव रेड्डी ने कहा कि यह कोई सरकारी तौर पर किया गया ऐलान नहीं है, ताहम अगर आला क़ियादत यही फैसला करती है तो वो पार्टी छोड़ देंगे और इस बात से आला क़ियादत वाकिफ़ है। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि उन्हें आला क़ियादत को ब्लैकमेल करना नहीं आता, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि अलहदा तेलंगाना के हक़ में मुस्बत फ़ैसला आएगा। उन्होंने कहा कि वो दीगर कायदीन के बयानात को अहमियत देना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि तेलंगाना से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को आला कमान के सामने रख दिया गया है और इसके बावजूद अगर अलहदा तेलंगाना के हक़ में फ़ैसला नहीं आता है तो अरकान असम्बली, अरकान कौंसल और वज़रा आला कमान की सोच से बड़ा फ़ैसला लेने पर मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर अरकान कौंसल आमूस और कमलाकर ने भी दूसरे एसआरसी को नाकाबिल कबूल करार दिया। इन कायदीन ने उम्मीद ज़ाहिर की कि बहुत जल्द अलहदा तेलंगाना के हक़ में फ़ैसला आएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को वार्निंग दी है कि शहर में गुज़िश्ता चंद दिन से जारी शरंगेज़ी के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वरना सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। दारुस्सलाम में तकरीब ईद मिलाद से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा
کہ عید سے پہلے بڑے جانوروں کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 11 ماہ فرقہ پرستوں کو جانور سے محبت نہیں ہوتی، لیکن مسلمانوں کی عید کا مسئلہ ہو تو ان کی جانوروں سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منگل کی شب 1.5 گھنٹے میں چاقو زنی کی کئی وارداتیں پیش آئیں، جو پولیس کی بے عملی اور انٹیلیجنس کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ پولیس کا ایسا ہی رویہ برقرار رہا تو پھر مسلمان حفاظت اپنی خود اختیاری کے تحت جارحانہ رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی سال کا پہلا اور آخری مہینہ ہمیں قربانیوں کا درس دیتا ہے، اور ہم اسی وقت سرخ روح ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے جانور کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ تقریب میں اراکین اسمبلی، سعودی عرب سے آئے ہوئے مہمان احمد الدین اویسی اور دوسروں نے شرکت کی۔ کہ عید تو گزر گئی، اور عید سے پہلے جس طریقے کا ماحول بنایا گیا اور بار بار سنگ پریوار کی طرف سے، بجرنگ دل کی طرف سے، ان کے جو اراکین ہیں، حیدرآباد شہر کے باہر جو راستے ہیں، جو غریب لوگ کاروبار کے سلسلے میں جانور لے کر آ رہے تھے، ان کے گاڑیوں کو روکنا، جبراً گاڑی سے جانور کو لے کر بھاگ جانا، اور پھر گوشالہ کے نام پر جانوروں کو اتار لینا۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ آخر ان تمام لوگوں کو قانون کی کون سی روشنی میں ان کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، کہ وہ راستے میں ٹھہر کر گاڑیوں کو روکنا، جو اس میں غریب مسلمان ہیں ان کو زور کو مارنا، کیا یہ چوری نہیں ہے؟ اور اگر ان لوگوں کو ان جانوروں سے اگر اتنی محبت ہے تو ان جانوروں کو یہ چاہیے کہ جو لوگ گاؤں میں ان جانور کو بیچتے ہیں وہ جا کر ان کو سمجھاتے، جہاں سے یہ جانور لے کر آتے ہیں وہ تو کوئی بیچنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ غریب کسان ہیں، جیسا شہر کے حدود کے قریب آتے ان کو گائے سے محبت پیدا ہو جاتی، سال کے 11 مہینے ان کو گائے سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اور خود اگر جتنے ہوٹلیں ہیں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہوٹل، وہاں پر پورے کے پورے آپ لوگ موجود ہمارے سے زیادہ، وہاں محبت کے مظاہرے نہیں ہوتے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شہر کے امن کو بگاڑا جائے، اور پچھلے 1 مہینے سے برابر شہر حیدرآباد میں، اضلاع میں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ امن کو بگاڑا جائے۔ کبھی منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن کے لمٹ میں معصوم بچہ جو مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا، اس کو مارتے ہیں، اس کی موٹر سائیکل پر پتھر ڈالتے ہیں۔ 2 دن پہلے جامع نظامیہ کی گاڑی جو بکرے اور جانوروں کے چرم لے کر آ رہی ہے، قلعہ گولکنڈہ سے کاروان کے پاس روک کر ہنڈا عناصر، یہ سنگ پریوار کے بزدل لوگ اکیلے ڈرائیور کو مار کر سر پھوڑتے ہیں، اس کا گاڑی کو اس کے نقصان پہنچاتے اور بھاگ جاتے۔ ایسے کئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ میں حکومت کو صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو سختی سے ان کو کچلے گی نہیں، ان لوگوں کو پکڑے گی نہیں، تو پھر یقیناً یہ لوگ کوئی بڑا کام کرنے کی کارروائی سوچ رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ RSS سنگ پریوار، یہ بزدلوں کی جماعت ہے، یہ اسی طرح کے چھوٹی حرکت کر کر دیکھتے ہیں کہ ریاکشن کیسا ہوگا، اور ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ کل جو کچھ رات میں ہوا بال امرائی کے پاس، بوئن پلی کی پولیس کیا چڑیاں پہن کر سو رہی تھی، 2.5 گھنٹے کے اندر 4 بچوں کو چاقوؤں سے اور لٹ سے مارا گیا۔ ایک بچہ آج اپنی جان کی لڑائی لڑ رہا ہے دواخانے میں، یعنی روک کر یہ پوچھا جاتا ان لوگوں سے کہ فلاں جگہ کا راستہ کہاں ہے، اور جب دیکھ لیے کہ بچے مسلمان ہیں ان پر حملہ راڈوں سے، چاقوؤں سے۔ 2.5 گھنٹے میں 4 لوگوں پر حملہ ہوا اسی روڈ کے اوپر، اور بوئن پلی کی پولیس سو رہی ہے۔ آخر کیا، کون سا یہاں پر لا اینڈ آرڈر کا کون سا مسئلہ ہے؟ پولیس کے انتظامیہ کیا کر رہا ہے؟
यहाँ पर जो एसबी का डिपार्टमेंट है, जो दारुसलाम के तरफ में 10-10 ऑफिसर ठहरते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अरे हमारा पीछा करना छोड़ो, तुम इन लोगों के पीछे पड़ो जो शहर के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर एक बार हालात हाथ से निकल गए तो फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। एक ही रात में फिर काचीगुड़े के पास एक और बच्चे के ऊपर हमला, कई जगहों पर कल रात 8 वाक़यात हुए, अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जामे निजामिया की जो गाड़ी चिरम लेकर वापस जा रही थी उस पर हमला हुआ, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जामे निजामिया की गाड़ी पर हमला पूरे मुसलमानों के हमले के ऊपर बराबर है। आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत को, इंतजामिया को वार्निंग दे रही है। इनका काम यह है कि हरकत में आए और इन तमाम चीज़ों को रोके। और अगर आप हुकूमत और पुलिस हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती आवाम का, तो फिर आवाम को इख्तियार है कानूनन कि वो सेल्फ डिफेंस में अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। और जब हम अपना सेल्फ डिफेंस में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो ऑफेंस में जाकर करेंगे, डिफेंस में जाकर नहीं कर सकते। इसलिए हुकूमत का पहली जिम्मेदारी है कि आप ये तेलंगाना के लोगों के पीछे पड़ना छोड़िए, ये तमाम शैतानों का पीछा करिए जो अज़ल के दुश्मन हैं, जो शहर के अमन को बिगाड़ना चाहते हैं, रियासत के अमन को बिगाड़ना चाहते हैं। तो पुलिस और हुकूमत का काम यह है कि इस पर खास तवज्जो ले। मंगल की शब चाकूजनी की वारदातों में जख्मी होने वाले नौजवानों की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से माली इमदाद की गई है। पार्टी सदर की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बरकतपुरे में वाक़ साई कृष्णा दवाखाना पहुंचकर ज़ेर इलाज उमर फारूक और करीम की मिजाज पुरसी की। अहमद बलाला ने डॉक्टर से उनकी सेहत और इलाज के ताल्लुक़ से दरियाफ़्त किया और उमर फारूक को मजलिस की जानिब से दी जाने वाली रकमी इमदाद हवाले की। मलकपेट के रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले रात के औक़ात में अशरार ने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुस्लिम नौजवानों पर अचानक कातिलाना हमला करते हुए शहर में फ़िरक़े वाराना फ़साद पैदा करने की कोशिश की थी। सदर मजलिस ने बरवक्त हरकत में आते हुए पुलिस हुक्काम को चौकस कर दिया था, जिसकी वजह से हालात ख़राब होने से बच गए। इसके अलावा मजलिसी अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, अहमद बलाला और मौज़म खान ने मुतासरा मकामात का दौरा करते हुए पुलिस को मुतहर्रिक करवाया था। अलहदा तेलंगाना के लिए इस्तीफ़ा देने वाले रियासती वजीर पंचायत राज के जाना रेड्डी 4 महीने के वक्फे के बाद सेक्रेटेरिएट पहुंचे। जाना रेड्डी ने अपने चैम्बर में ओहदेदारों के साथ इजलास भी तलब किया। जाना रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ तेलंगाना के देही इलाकों में आबी प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने बाज़ प्रोजेक्ट्स पर खुसूसी तवज्जो देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 माह से ताअत्तुल का शिकार फाइलों की एकसुई की जाएगी। मीडिया की जानिब से दिग्विजय सिंह और राशिद अलवी के बयानात से मुताल्लिक़ पूछे गए एक सवाल पर जाना रेड्डी ने कहा कि इस मसले पर सोनिया गांधी और गुलाम नबी आज़ाद के सिवा किसी के बयान की कोई अहमियत नहीं है। ఏది ఏమైనా అధిష్టాన వర్గం అథెంటిక్గా కోర్ కమిటీ ఆర్ సోనియా గాంధీ గారు నిర్ణయించిన తర్వాతనే మా స్పందన ఉంటుంది. మేము ఎప్పటికప్పుడు సత్వరం వెంటనే రావాలని మా ఆకాంక్ష. కానీ ఎప్పటికి రావాలని ఎప్పటికి ఉన్నదనేటువంటిది నిర్ణయించే వాళ్ళను మీరు ప్రశ్నించాలి. అసలు అధిష్టాన వర్గానికి మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను, ఎటువంటి సద్దుమణగటం అనేటువంటి యొక్క పరిస్థితే లేదు. తెలంగాణ మొత్తం ప్రజానికంలో ఒక విశ్వాసంతో మాత్రం तेलुगुदेशम ने साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के 6 साला दौर इक़्तिदार को बदउनवानियों से भरा दौर करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर वी रामैया ने कहा कि अपने दौर इक़्तिदार में वाईएसआर ने ओहदेदारों पर दबाव डालते हुए फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावटें पैदा की थीं। वी रामैया ने कहा कि वाईएसआर के दौर इक़्तिदार में सरकारी ओहदेदार खौफ के साए में काम करते थे। रुकने पार्लियामेंट पोन्नम प्रभाकर ने चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया है कि वो किस मुंह से तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं, जबकि उन्होंने तेलंगाना अवाम का इस्तेहसाल किया है। उन्हें इसकी वजाहत करनी चाहिए।
CLP آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کی دوہری پالیسی کے بارے میں اچھی طرح جاننے کے باوجود تیلگو دیشم تلنگانہ فورم کے قائدین ان کے سامنے بے شرموں کی طرح بغلیں بجا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس چندرا بابو نائیڈو نے زرعی شعبے کو نقصان پہنچایا، آج وہی یاترا کر رہے ہیں جو کہ بے فیض ہے۔ دوسرے SRC سے متعلق TG وینکٹیش کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ TG وزارت میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ مغل پورہ پلے گراؤنڈ میں مجلس اتحاد مسلمین کے فزیکل فٹنس ٹریننگ سینٹر برائے پولیس ریکروٹمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ریٹائرڈ سب انسپکٹر محمد حسین کی خدمات بحیثیت ٹرینر حاصل کی گئی ہیں۔ قریب 100 نوجوان کیمپ سے رجوع ہوئے۔ واضح رہے کہ محکمہ پولیس میں کانسٹیبل اور سب انسپکٹرز کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کیا جا چکا ہے اور اس ضمن میں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی مسلم نوجوانوں میں سرکاری ملازمت کے لیے شعور کی بیداری اور ان میں مسابقت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ مجلس اتحاد مسلمین کی جانب سے پروفیشنل ٹرینرز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ سابق ریاستی وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی دواخانے سے ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر کے پاس انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے انسانیت کی مٹی پلید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھی رکن اسمبلی کی خیریت دریافت کرنے کی بھی کرن کمار ریڈی نے زحمت گوارا نہیں کی تو اب عام آدمی کی کیا حالت ہوگی۔ کومٹی ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کے اس رویے سے تلنگانہ عوام کو شدید تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے علیحدہ تلنگانہ مسئلے پر جاری قیاس آرائیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ عوام علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل سے ہٹ کر دوسرا کوئی بھی فیصلہ قبول نہیں کریں گے اور اگر کوئی ان کی توقع کے خلاف فیصلہ آیا تو حالات دھماکو ہو سکتے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے حلقہ اسمبلی کاروان کے علاقے گولکنڈہ میں 50 لاکھ روپوں کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی لائبریری کا سنگ بنیاد رکھا۔ متعلقہ رکن اسمبلی افسر خان، رکن بلدیہ اور ڈپٹی میئر جعفر حسین معراج کے علاوہ اعلیٰ سرکاری عہدیدار بشمول لائبریریز کمشنر موجود تھے۔ کانٹیکٹ کر اس بلڈنگوں کے لیے بھی پیسے سینکشن کروائی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھے سے کام میں ہماری مدد کی ہے اور تمام خلے گولکنڈہ محمد نگر کے لوگوں کی طرف سے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ایسے ہی ہمارا ساتھ دیں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور مزید لائبریری کی ضرورت ہے تو ہم آپ سے نمائندگی کریں گے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر ہی یہ کام ہوا ہے۔ شکریہ۔ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے قومی اہلیتی انٹرنس کے لزوم کے خلاف طلباء نے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے نمائندگی کی ہے۔ گایتری ایجوکیشنل سوسائٹی کی طالبات نے بیرسٹر اویسی کو بتایا کہ وہ MSET کی تیاریوں میں مصروف تھے لیکن اچانک NEET کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے جس سے ان کی تعلیم کا نقصان ہوگا۔ طالبات نے NEET کو سال 2014 سے لاگو کرنے کی درخواست کی۔ بیرسٹر اویسی نے انہیں تیقن دیا کہ وہ اس معاملے میں طلباء کے ساتھ ہیں اور مرکزی حکومت سے نمائندگی کریں گے۔ یہ سال سے نیٹ امپلیمنٹ کر رہے بول کے کہا گیا، وہ ابھی کہا گیا جو ہم لوگ پریپیئر نہیں ہیں۔ ہم لوگ سٹارٹنگ سے MSET کے لیے پریپیئر ہے۔ اب اگر ہمیں نیٹ کا کہا گیا تو ہم اس کا سلیبس بھی نہیں پتہ ہم لوگ کو، نہ اس کا پیپر پیٹرن پتہ ہے۔ ہم لوگ صرف MSET پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں۔ نیٹ کا ابھی ہمیں پتہ چلا تو اس کا سلیبس اور پیپر پیٹرن جاننے کے لیے ہم کو ابھی 1 مہینہ لگے گا۔ فلک نما پولیس نے ایک قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ 4 نومبر کو ہوئے مالن بی نامی خاتون کا قتل انہی کے مکان میں گلا دبا کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے اپنی ابتدائی تحقیق میں بتایا تھا کہ یہ مشتبہ موت ہے لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا اور اس واقعے کو قتل قرار دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مدینہ کالونی فلک نما کے ساکن اور ڈیسنٹ ہائی اسکول مشیرآباد کے کارسپونڈنٹ عبد القادر نے 5 افراد کی مدد سے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ فلک نما پولیس نے عبد القادر اور اس کے 4 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ایک مفرور ہے۔ فلک نما ACP نے بتایا کہ مقتولہ 45 سالہ مالن بیگم 58 سالہ عبد القادر کی دوسری بیوی ہے۔ وہ کچھ عرصے سے عبد القادر کو نیا مکان اور زیورات لانے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی کیونکہ مقتولہ کا مکان اور زیورات عبد القادر نے
اس وعدے پر فروخت کر دیے تھے کہ وہ اسے نیا مکان دلا دے گا۔ بیوی کے مسلسل دباؤ سے بیزار ہو کر عبدالقادر نے اپنے ساتھیوں سے مدد لی اور انتہائی بے رحمی کے ساتھ ان سب نے مل کر مالن بیگم کا منہ اور گلا دبا دیا جبکہ وہ حالت نیند میں تھی۔ قتل کی اس سنگین واردات میں جو افراد ملوث بتائے گئے ہیں ان میں 43 سالہ واچمین محبوب، 41 سالہ فوٹوگرافر شیخ عزیز عرف اجو ساکن وارث گڑا سکندرآباد، 22 سالہ شیخ زاہد ساکن تگل کنٹا اور 22 سالہ محمد صابر عرف عبداللہ ساکن تگل کنٹا شامل ہیں۔ لالچی اور توہم پرست افراد کو دھوکہ دے کر رقم بٹورنے والی بین ریاستی ٹولی کے 2 ارکان کو نارتھ زون ٹاسک فورس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ تامل ناڈو کا ساکن رام داس، جو خود بھی توہم پرستی کی وجہ سے 25 لاکھ روپے کے دھوکے کا شکار ہوا تھا، اپنی رقم کو دوسروں سے حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس دوران اس کی دوستی کیرلا کے ساکن رمیش کمار سے ہو گئی۔ رمیش کو قیمتی پتھروں کی جانچ کا تجربہ تھا اور وہ بعض پتھروں کی اہمیت بتا کر اسے توہم پرست افراد کو فروخت کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں عام گھڑے کو جادوئی گھڑا بتا کر بھی اس سے چاول گرنے کا لالچ دیا کرتے تھے۔ ان دونوں نے مختلف علاقوں میں ایجنٹس بنا رکھے تھے۔ رام داس اور رمیش کے ایجنٹ سرینیواس راؤ نے جب دونوں کو اپنے پاس 2 منہ والا سانپ موجود ہونے کی اطلاع دی تو دونوں نے گاہک کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار دونوں نے چندا نگر کے ساکن نرسملو کو 3 کروڑ روپے میں سانپ فروخت کرنے کی پیشکش کی اور اسے 50,000 روپے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرنے کی ہدایت دی، لیکن نرسملو نے شبہ کرتے ہوئے دونوں کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرا دی۔ پولیس نے رام داس اور رمیش کمار کے قبضے سے ایک 2 منہ والا سانپ، پاسپورٹ، فرضی شناختی کارڈ، پین کارڈ ضبط کر لیے۔ پولیس نے عوام کو اس طرح کے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ محکمہ انسداد رشوت کے عہدیداروں نے محکمہ پولیس کے عہدیدار اور ان کے رشتہ داروں کے مکانات پر دھاوے کرتے ہوئے کروڑہ روپے کے غیر محسوب اثاثوں کا پتہ چلایا ہے۔ اے سی بی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کی نگرانی میں سریشور ریڈی کے مکان واقع گچی بولی پر یہ دھاوا کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے قریب 20 رشتہ داروں کے مختلف مقامات پر واقع مکانات پر بھی دھاوا کیا گیا۔ سمپت کمار نے میڈیا کو بتایا کہ اب تک 15 فلیٹس، 3 گھروں کے دستاویزات کے علاوہ لاکھوں روپے نقد رقم، 45 تولے کے طلائی زیورات، 25 کلو چاندی کے برتن ضبط کیے گئے، جس کی مالیت 25 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سریشور ریڈی اس سے پہلے رائے درگم پولیس میں سب انسپیکٹر اور راجندر نگر پولیس میں سرکل انسپیکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکا ہے، جہاں وہ ترقی پا کر اے سی پی راجندر نگر مقرر ہے۔ پہاڑی شریف کے علاقے میں چندران گٹا کے ساکن ایک شخص کی لاش مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی ہے۔ اشوک نامی پینٹر کو اس کے ساتھی پینٹر محمود نے اپنے مکان طلب کیا تھا اور صبح اس کی مشتبہ حالت میں لاش پائی گئی۔ گلے پر موجود نشانات سے شبہ کیا جا رہا ہے کہ موت پھانسی کی وجہ سے ہوئی ہوگی۔ پہاڑی شریف پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ چندران گٹا کے علاقے میں ایک مندر میں سرقے کی واردات پیش آئی ہے۔ نامعلوم سارقوں نے مقفل گیٹ پھلانگ کر مورتی کے زیورات چرا لیے۔ پجاری کی شکایت پر چندران گٹا پولیس نے چوری کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ رچا ونڈا پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت 6 لاکھ مکانات کی تعمیر کو چیف منسٹر کی منظوری۔ شرانگیزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی نہ ہو تو صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی، صدر مجلس کی وارننگ۔ دوسرے ایس آر سی کی تجویز کو قبول کرنے سے تلنگانہ قائدین کا صاف انکار۔ جی ایچ ایم سی حدود میں 198 غیر مجاز تعمیرات، اے سی بی کی رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش۔ اور 4 نومبر کو فلک نما میں ہوئی ایک خاتون کی مشتبہ موت کا معمہ حل، شوہر سمیت 5 ملزمین گرفتار۔ خبرنامہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔